نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی 32 آیات پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج 33ویں آیت سے آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اپنے پچھلی ترتیب کے حساب سے پہلے ہم آیت کی تلاوت اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن قرآن مجید۔ الرحیم۔ قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم میم ساکن کے بعد با ہے، کچھ خیال کیا کریں، آپ نے قواعد و ضوابط پڑھے ہوئے ہیں، ادھر گننا ضروری ہوتا ہے۔ فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دے ان کو باسمائہم ساتھ ان کے ناموں کے، فلما پس جب، انبأہم خبر دی ان کو، باسمائہم ساتھ ان کے ناموں کے، قال فرمایا، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم واسطے تمہارے، انی بے شک میں، اعلم خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ تو غیب کا معنی غیب بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ غیب کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی چیز، یعنی ایسی چیز جو ظاہر نہ ہو۔ وَأَعْلَمُ اور خوب جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ اور جو تھے تم، تَكْتُمُونَ چھپاتے۔ جی دوبارہ دیکھ لیں اس کا با محاورہ ترجمہ۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فرمایا اے آدم خبر دے ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو، باسمائہم ساتھ ان کے ناموں کے، کن کے نام؟ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، شاباش۔ فلما انبأہم باسمائہم پس جب خبر دی ان کو ساتھ ان کے ناموں کے، یعنی آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی یا ان چیزوں کے نام بتائے۔ قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض کیا نہیں کہا تھا میں نے واسطے تمہارے، بے شک میں خوب جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور خوب جانتا ہوں
جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یا چھپاتے تھے۔ تو اس آیت میں پچھلی آیات کے ساتھ جب ہم ربط کرتے ہیں، ان کو ساتھ ملاتے ہیں، تو فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم اے اللہ تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ انسان جو ہے یہ تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں بتائے۔ دروازہ بند کر دیں۔ ان چیزوں کے نام ہیں فرشتوں کو نہیں بتائے، آدم علیہ السلام کو بتا دیے، اور وہ چیزیں پھر فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، فرشتوں کے سامنے حاضر کی، اور فرشتوں سے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام علم نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں اسی چیز کا علم ہے جو علم تو ہمیں دے یا جو چیز ہمیں سکھائے۔ تو بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی مکمل طور پر ہر چیز کا جس کو علم ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ان کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا، کیا فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام ہیں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو بتا دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں ہی غیب آسمانوں کا اور زمین کا جانتا ہوں، یعنی آسمانوں اور زمین کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مجھے ہی علم ہے، اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے علم ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے یہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر ہم اس کو برابر جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی پڑھیں میرے ساتھ ساتھ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جی وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ واسطے فرشتوں کے، اسجدوا لِآدَمَ سجدہ کرو واسطے آدم کے، فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس، اس کا اتنا ہی ترجمہ ہوگا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور تھا وہ، من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے، من سے الکافرین انکار کرنے والے۔ تو جب آدم علیہ السلام کے نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیے، تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کو، ان کے مقام و مرتبے کو فرشتوں کے سامنے مزید بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو واسطے آدم کے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اب سجدہ کرو کیونکہ یہ مقام اور مرتبے میں تم سے
بہتر اور افضل ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فسجدوا، انہوں نے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس میں اہل علم میں جو ہے وہ ان کی دو رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا وہ سجدہ کس کو کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا گیا یا آدم علیہ السلام کو کیا گیا؟ تو بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ وہ سجدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم جو اللہ تعالیٰ نے بڑھائی، تو سجدہ کس کو کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ہی کو کیا گیا۔ تو ایک رائے تو یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جیسا کہ آیت کے بالکل واضح طور پر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، یا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ اب بعض کہتے ہیں کے لیے سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو، اور بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، یعنی ان کو ہی کرو سجدہ۔ تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ جو دوسری رائے ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور جو پہلی رائے اہل علم کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو یقیناً یہ انسان کے لیے شریعت اسلامیہ میں جائز بھی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ لیکن یہ معاملہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ معاملہ دنیا میں نہیں ہو رہا، یہ معاملہ عرش پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت ابھی صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، ابھی آدم علیہ السلام دنیا پر نہیں آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہی کام کرنا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم دیا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اور ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا اس کی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ ابا، اس نے انکار کیا، سجدہ بھی نہیں کیا اور سجدہ کرنے سے انکار بھی کیا۔ اور ساتھ تیسری چیز کیا ہوئی؟ واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ کس چیز سے تکبر کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے اس نے تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اب کانا سے مراد یا تو پہلے ہی وہ انکار کرنے والا تھا، یا پھر اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، یعنی انکار کرنے والا ہو گیا۔ تو وکانا کا بینا جو ہے وہ دو کیے جا سکتے ہیں، اور تھا وہ کافروں میں سے، اور دوسرا اس کا میننگ کیا جا سکتا ہے اور ہو گیا وہ کافروں میں سے یا انکار کرنے والوں میں سے۔ تو اس سے جو ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کس لیے کیا؟ بعض جو ہے وہ اہل علم کی یہ اس تعلق سے رائے ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ چونکہ نور سے بنے ہیں، یہ جیسے کہ انسان کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا رکھا ہوا ہے، لیکن انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مٹی سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نور ایسی چیز ہے، اندیکھی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کی اور فرشتوں کی پیدائش کی۔ لیکن ابلیس جو ہے وہ کس سے پیدا کیا گیا؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن، کہ یہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ فرشتوں کے سردار ہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام، اسی طرح جنات کا یہ سردار تھا ابلیس۔ جنات کا کون سردار تھا؟ ابلیس۔ تو چونکہ جنات جو ہیں وہ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ان کی پیدائش انسان سے پہلے ہو چکی تھی، انسان سے پہلے جنات کی پیدائش جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ اور یہ ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار جن تھا، بڑا عبادت گزار جن تھا، اور عبادت کرنے کی وجہ سے اور جنوں کے سردار ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ
ہاں اثر تھا اس کا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آنا جانا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جنات سے افضل ہیں، کیونکہ فرشتوں نے کیا کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا وہ انکار نہیں کرتے. لیکن ابلیس نے یہاں کیا کیا؟ انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جنات سے افضل ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. تو لیکن کون سا انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے جی. تو جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ جانور ہوتے ہیں انسان، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تابعداری اور اطاعت نہیں کرتے تو یہ کیسے ہو گئے ہیں؟ جیسے جانور ہیں. اور یہاں تک فرمایا اولئک کالانعام، یہاں تک نہیں رکے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہو کہ گدھا ہے نا، گدھا، اس کے اوپر جب وزن لاد کے ایک آدمی ایک وقت اس کی مہار پکڑ کے اس کو لے کے جاتا ہے، 2 دفعہ ممکن ہے لے کے جائے، تیسری دفعہ وہ اس کے اوپر وزن لادیں گے تو وہ خود اپنا راستہ دیکھ لے گا اور اسی پہ چلے گا. وہ بے شک اس کا کوئی مہار یا اس کی جو ہے نا وہ رسی کوئی بھی پکڑنے والا نہ ہو. یہ گدھے کی مثال ہے. لیکن ایک انسان جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ ایسا ہی ہے کہ جس کی کوئی مہار ہی نہیں، وہ اپنی مرضی کرتا ہے. لیکن ایک انسان حقیقت میں فرشتوں سے وہ تب افضل ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس وقت ابلیس بھی ان کے اندر موجود تھا. تو جب فرشتے سارے موجود تھے اور ان کے اندر ابلیس بھی موجود تھا تو ابلیس کو بھی چاہیے، جب فرشتوں کو حکم دے دیا گیا تو ابلیس کو بھی چاہیے تھا کہ سارے جب سجدہ کر رہے ہیں تو حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ انکار بھی کیا اور ساتھ اس کے کیا کیا؟ تکبر بھی کیا، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کی جو ہے وہ اس نے ایک یعنی کیا کہتے ہیں کہ حجت بھی بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جنات کس سے بنے ہیں؟ آگ سے. اور آگ کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. اور انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. تو اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، آگ تو اوپر جانے والی ہے اور مٹی نیچے جو ہے وہ رہنے والی ہے، تو میں اس وجہ سے اسے افضل ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے مائنڈ اور اپنے ذہن کے مطابق ایک فیصلہ کیا کہ آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے. تو آج بھی انسان اگر اپنے ذہن کے مطابق چلے گا، چاہے وہ اس کی لاجک یا اس کا ذہن صحیح کیوں نہ ہو، ذہن یہی کہتا ہے کہ آگ بھڑکتی ہے اور اوپر جاتی ہے، اور ذہن یہی کہتی ہے کہ مٹی بے شک دھول بن جائے لیکن اس نے پھر بھی نیچے ہی آنا ہے. تو یہ اس کی ایک ذہنی سوچ تھی. بعض انسان بھی ایسے ہیں کہ وہ اپنی ذہنی سوچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن ہمارا ذہن نہیں مانتا، ہم نہیں کریں گے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ انسان کے ذہن کے تابع نہیں ہے. اسلام کی کوئی بات اگر ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اطاعت کرنی ہے. تو لہذا جو اپنے ذہن کے مطابق چلے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے کیا کیا؟ شیطان کا کے کہنے پر وہ چلا. شیطان کی جو ایک ذہنی سوچ تھی اس کے مطابق اس نے عمل کیا. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو موحد ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے. ہاں اتنی بات ہے کہ اگر سمجھ اس کو نہیں آتی تو اہل علم سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ عمل میرے تک پہنچا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو مجھے سمجھا دیں. تو وہ اہل علم اس کو سمجھا دیں گے. لیکن یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور وہ پھر اس کا
انکار کرے یہ جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے بالکل. تو جو یہ ایسا کرے گا، انکار کرے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ شیطان کے کا جو ہے وہ ساتھی بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان جو ہے وہ ہے ہی انکار کرنے والا. اور اسی طرح جو انسان بھی انکار کرے گا وہ بھی شیطان کا ساتھی بن جائے گا. اور کافر یا انکار کرنے والا چاہے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ انکار کرے. ٹھیک ہے، ایک اس کی چھوٹی سی مثال دے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک بچہ اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو، والد بیمار ہو، تو وہ اس کے ساتھ محبت والے جو ہے وہ کلمات ادا کر رہا ہو، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کی شفقت جو ہے نا وہ میں کبھی نہیں بھولتا، آپ نے میرے ساتھ یہ بھی احسان کیا ہے، آپ ہمارے لیے بڑی محنت اور تگ و دو کرتے ہیں. ساری بات چیت بیٹا اپنے والد کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن والد کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی لا دو. بیٹا کہتا ہے نہیں، آپ کا چہرہ میرے سامنے رہے تو مجھے سکون رہتا ہے، میں آپ سے تھوڑا دور ہو جاؤں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اس لیے میں پانی نہیں لا سکتا. تو وہ والد کیا کہے گا؟ کہ ہاں وہ کہے گا کہ نکل جاؤ، یا اس کم از کم ناراض ہوگا اس سے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن جو وہ کام کہے وہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہی نہیں ہے. یا پھر وہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا حقیقت میں وہ پاس نہیں کر رہا، وہ کلمے کی جو پاسداری ہے وہ نہیں کر رہا، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو ایسا کلمہ پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اس قید خانے سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. اور کافر کے لیے یہ ایک جنت ہے، جنت کے اندر کوئی کسی کے لیے کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی، جو وہ چاہے گا وہ ملے گا. لیکن ایک مسلمان، ایک انسان، ایک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے، اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. قید خانے کے اندر انسان اٹھتا بیٹھتا اپنی مرضی سے نہیں، وہ جو اس کے رولز ہوتے ہیں، جو اس کے جو ہے وہ یعنی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اسی وقت اس نے کھانا کھانا ہے، اسی وقت اس نے سونا ہے، اسی وقت اس نے سارے جو ہے وہ اعمال کرنے ہیں. تو اسی طرح ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتا ہے، اور بس جہاں جو حکم جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا ایسے ہی اس نے کرنا ہے، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے. تو یہ ہے مسلمان. اور اگر کوئی ایسے نہیں کرتا، چاہے اس نے منہ سے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بات کس کی مان رہا ہے؟ شیطان کی. تو لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں پکی بات بٹھا لینی چاہیے کہ جو بھی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو اسی میں یقیناً ایک مسلمان کے لیے خیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو کما حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.